نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ معزز دوستوں اور بھائیوں، سبق نمبر 19، پہلی بات شان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سورۃ الفتح آیت کریمہ 29 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا استاد محترم متکلم اسلام سیدی و مرشدی مولانا محمد الیاس گمن حافظہ اللہ فرماتے ایک پیغمبر کی ذات ہے، ایک پیغمبر کی بات ہے، ایک پیغمبر کی جماعت ہے۔ پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ ہے، پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ ہے، پیغمبر کی جماعت بھی اعلیٰ ہے۔ پیغمبر کی ذات بھی معصوم ہے، پیغمبر کی بات بھی معصوم ہے، پیغمبر کی جماعت من حیث الجماعت بھی معصوم ہے۔ ہمارے پیغمبر کی ذات محمد، ہمارے پیغمبر کی بات رسول اللہ، اور ہمارے پیغمبر کی جماعت والذین معہ۔ لہٰذا جماعت پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے اندر جو صفات پیدا ہوئی ہے، ان صفات کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہے، ان کی کیا صفات ہے؟ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بہت بڑے سخت ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے۔ تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور خوشنودی، اللہ کے خوشنودی میں لگے ہوئے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان کی علامت سجدے کے اثر ان کے چہروں پر موجود ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا ذکر ہے، اور جماعت پیغمبر کی، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے جو صفات ہے ان کا ذکر ہے کہ اشداء علی الکفار، غیروں کے لیے گرم اپنوں کے لیے نرم۔ استاد محترم فرماتے غیروں کے لیے گرم اپنوں کے لیے نرم، اور استاد محترم اس پر شعر بھی بیان فرماتے ہیں شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے، اس جذبہ گل بوسی میں کچھ کانٹے بھی چپ جاتے ہیں، اپنوں کے نشتر سہ لینا ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ لہٰذا ہماری جنگ اپنوں سے نہیں ہے، پرایوں سے۔ اپنوں سے مراد اپنے عقیدے والے لوگ ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہے، اور رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے۔ نمبر 2، مشکات المصابیح باب مناقب الصحابہ میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ستاروں کی مانند ہے، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ لہٰذا صحابہ کرام یہ نجوم ہدایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ہدایت ہے، اور صحابہ نجوم ہدایت ہے۔ اور استاد محترم فرماتے ہیں ہر صحابی مومن ہے، ہر صحابی حجت ہے، ہر صحابی اکیلا ہو تو یہ عادل ہے، لیکن تمام صحابہ جب یہ جمع ہو جائے تو یہ آفتاب ہدایت کی طرح بن جاتے، یعنی ان کا اجماع پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرح ہو گئی۔ نمبر 3، عقائد میں سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں عقائد میں سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے
کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہو۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہو اور اسی حالت پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس کی حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہو اور اسی حالت پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ نمبر 2، صحابہ کرام معیار حق ہے، معیار صداقت ہے، یعنی وہی عقائد اور اعمال مقبول ہوں گے جو صحابہ کرام کے عقائد اور اعمال کے مطابق ہوں گے۔ صحابہ کرام معیار حق و صداقت ہے، کیا مطلب؟ یعنی وہی عقائد و اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہوں گے جو صحابہ کرام کے عقائد و اعمال کے مطابق ہوں گے۔ نمبر 3، صحابہ کرام ہر صحابی ہر قسم کی تنقید سے بالاتر ہے۔ صحابہ کرام ہر قسم کی تنقید سے بالاتر ہے۔ نمبر 3، قبر اور آخرت کے عذاب سے محفوظ ہے۔ نمبر 4، وہ معصوم نہیں البتہ محفوظ ضرور ہے، یعنی ان کی ہر قسم کی خطا بخش دی گئی ہے۔ محفوظ کا معنی یہ ہے کہ ان کی ہر قسم کی خطا بخش دی گئی ہے اور وہ یقینی طور پر جنتی ہے۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہے اور صحابہ محفوظ عن الخطا ہے۔ معصوم عن الخطا کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا، اور محفوظ عن الخطا کا مطلب ہے کہ صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام اعمال میں رہنے نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، مسائل میں سے مرد و عورت کی نماز میں فرق۔ بعض لوگ ایسے جو مرد و عورت کی نماز میں فرق نہیں کرتے اور کہتے کہ دونوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں، لہٰذا یہ انتہائی غلط اور جہالت کی بنیاد پر بات ہے۔ نماز کے متعلق مرد و عورت کے جو احکام ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ان میں تقریباً 10 مسائل کا ذکر آپ کی خدمت میں کیا جائے گا۔ مرد و عورت کی نماز میں فرق۔ نمبر 1، مرد نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھ کانوں کے برابر اٹھائے، جبکہ عورت ہاتھوں کو سینے کے برابر اٹھائے۔ المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 144۔ نمبر 2، مرد و عورت کی نماز میں دوسرا فرق، مرد نماز میں ہاتھ ناپ کے نیچے باندھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ مسند زید ابن علی، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 321 322، مسند زید ابن علی صفحہ نمبر 219۔ جبکہ عورت اپنے سینے پر ہاتھ باندھے۔ مستخلص الحقائق شرح کنز الدقائق صفحہ نمبر 153، السعایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15 میں یہ فرق ذکر کیا گیا۔ نمبر 3، مرد و عورت کی نماز میں تیسرا فرق یہ ہے کہ مرد رکوع میں اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھتے ہوئے گھٹنوں کو پکڑے گا، اپنی کہنیوں کو پہلو سے جدا رکھے گا، پشت کو سیدھا رکھے گا، سر کو نہ اونچا رکھے گا نہ نیچا رکھے گا۔ سنن ابی داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 126، المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 281، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194۔ جبکہ عورت رکوع میں مرد کی بنسبت کم جھکے گی، اپنے ہاتھ بغیر کشادہ کیے ہوئے گھٹنوں پر رکھے گی اور کہنیوں کو پہلو سے ملا کر رکھے گی۔ مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 50، فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74۔ مرد و عورت کی نماز میں چوتھا فرق، مرد سجدہ میں اپنی پیٹھ رانوں سے دور رکھیں گے، اپنی کہنیوں کو زمین سے بلند رکھتے ہوئے پہلو سے جدا رکھیں گے اور سرین کو اونچا رکھیں گے۔ مرد سجدہ میں اپنی پیٹھ رانوں سے دور رکھیں گے، اپنی کہنیوں کو زمین سے بلند رکھتے ہوئے پہلو سے جدا رکھیں گے اور سرین کو اونچا کریں گے۔ بخاری باب صفت النبی، باب لا یفترش ذراعیہ فی السجود، اسی طرح ابو داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130 میں۔ جبکہ سجدہ کی حالت میں عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان سب اعضاء کو ملا کر اور سمٹا کر رکھے۔ مراسیل ابی داود صفحہ نمبر 103، الکامل لابن ابی عدی
لبن عدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 501. اسی طرح السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222. مرد و عورت کی نماز میں پانچواں فرق یہ ہے کہ قاعدہ میں مرد اپنا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے. صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114. صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194 صفحہ نمبر 195. جبکہ عورت بائیں کولے پر بیٹھے اور دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دے اور دائیں پنڈلی کو بائیں پنڈلی پر رکھ دے. مسند ابی حنیفہ روایت الحسکفی رقم الحدیث 114. السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223. مرد و عورت کی نماز میں چھٹا فرق یہ ہے کہ مرد کا سر اگر نماز میں ننگا ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے پگڑی اور ٹوپی افضل ہے. بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56. جبکہ عورت کی نماز بغیر دوپٹہ کے نہیں ہوتی. ابو داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94، ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56، ابن ماجہ صفحہ نمبر 48. مرد و عورت کی نماز میں ساتواں فرق یہ ہے کہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرض نماز باجماعت ادا کرے. اس کے ترک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے. ابو داود جلد 1 صفحہ 80 تا 82، سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134 تا صفحہ نمبر 136. جبکہ عورت کے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے. سنن ابی داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84، الترغیب والترہیب للمنذری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225. مرد و عورت کی نماز میں آٹھواں فرق یہ ہے کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی، جبکہ مرد عورتوں کی امامت کرا سکتا ہے. محلہ ابن حزم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135 136. نمبر 9، عورتوں کی جماعت مکروہ ہے. مسند احمد طبرانی بحوالہ اعلاء السنن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 214. لیکن اگر وہ جماعت کروانا چاہے، مثلا رمضان میں حافظ عورت تراویح پڑھائے، تو ان کی صف کے درمیان میں کھڑی ہو جائے. السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 131، مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 131. جبکہ مردوں کا امام سب سے اگلی صف میں اکیلے کھڑا ہوگا. سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 417. مرد اور عورتوں کی نماز میں 10واں فرق، مردوں کے لیے اذان اور اقامت سنت مؤکدہ ہے، جبکہ عورتوں کے لیے نہ اذان مسنون ہے اور نہ اقامت مسنون ہے. السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 408. نمبر 5، مسنون دعا. ابو داود شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 168، کتاب الاشربہ، باب ما یقول اذا شرب اللبن. اس میں دودھ پینے کی دعا ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ.